حامداً و مسلیاً خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا درس جاری و ساری ہے۔ آج ایک مختصر ترین اور اہم ترین پہلو پہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو خرگوش اور اس کے شکاروں سے متعلق بات ذکر کی اس کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض جستن نخچیراں پھر شکاروں کا اندیشہ خرگوش را، خرگوش کے راز کو اور اس کی تدبیر کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ تو نے جو شیر سے مقابلے کی ٹھان رکھی ہے، آخر تیرے پاس وہ کون سی تدبیر ہے یا وہ کون سا ایسا راز مخفی ہے جس کے نتیجے میں تو اس شیر کو فتح کرنا چاہ رہا ہے اور فتح کرنے جا رہا ہے اور اس پر غالب آنا چاہتا ہے اور اسے مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ بعد ازاں گفتند کائے خرگوش چست، درمیان نہ آنچے در ادراک تست۔ پھر دیگر شکاروں نے اور جنگل کے جانوروں نے کہا، اے چلاک خرگوش، ذرا تو ہمیں بتا جو تیری سمجھ میں آیا ہے کہ تو ان شکاروں جو جسامت میں قد و قامت میں بڑے تھے ان سے ہٹ کے ایک کام کرنے جا رہا ہے اور شیر کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ اے کہ با شیرے تو در پیچیدئی، باز گو رائے کہ اندیشیدئی۔ وہ کہنے لگے کہ تو شیر سے مقابلے کے لیے تلا ہوا ہے، بتا تجھے کیا تدبیر سوجھی اور کس تدبیر کے نتیجے میں تو شیر کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ مشورت ادراک و ہوشیاری دہد، عقل ہا مر عقل را یاری دہد۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، فہم اور شعور دیتا ہے۔ عقلیں عقل کی مدد کرتی ہیں، لہذا تو بتا، ہم سے بھی ذرا مشورہ کر لے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر بھی اور سورۃ الشورى کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ ان سے ضرور مشورہ کر لیا کریں اور پھر اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، یہ بھی ان کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے جو مشاورت کا ہے اور باہمی ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کا ہے۔ جس طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ما رأیت احداً اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے آپ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ان سے مشورہ فرماتے، ان سے بیٹھ کے ڈسکس فرماتے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تبھی تو مولانا روم کہتے ہیں، گفت پیغمبر بکن اے رائے زن، مشورت کل مستشار مؤتمن، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے
کہ اے رائے کو قائم کرنے والے مشورہ کر لے، کیونکہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اور فی الحقیقت جس سے مشورہ لیا جائے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے، اس میں کسی کے ساتھ نرمی کا یا کسی کے ساتھ جبر کا معاملہ نہ ہو، بلکہ فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کی خاطر جو اس کی رائے میں درست رائے ہے وہ اس کے سامنے رکھ دے۔ قول پیغمبر بجاں باید شنود، باز گوتا چیز مقصود تو زود۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو دل و جان سے سننا چاہیے۔ اے خرگوش، تو جلدی بتا کہ تیرا مقصد کیا ہے، تیرا مقصود کیا ہے، اور تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ گویا خرگوش سے وہ تدبیر پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کس تدبیر کے ذریعے اتنے بڑے شیر کو شکست فاش دے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اگر اپنے راز کو اپنے دل میں محفوظ رکھے تو جلد سے جلد اس تک اور اس کامیابی تک، اس کامرانی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں اپنے اندر محفوظ رکھنے کی ہوتی ہیں، اور کچھ اسرار اور کچھ رموز اور کچھ راز اپنے سینے میں چھپا کے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بتلا دیا جائے تو آدمی مقصود تک اتنا جلدی نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے خرگوش نے ان سے ان چیزوں کو محفوظ رکھا اور پردے میں رکھا تاکہ وہ اپنے مقصد کو جلدی اچیو کر سکے۔ مگر ان شکاروں نے اور جنگل کے دیگر جانوروں نے خرگوش سے اس تدبیر کو پوچھنا چاہا، اور یہاں مولانا روم صاحب نے مشورہ کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں۔ اسی طرح انسان گھریلو معاملات کے اندر، برادری کے معاملات کے اندر، دیگر سرگرمیوں کے اندر اگر مخلص دوست سے مشورہ کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔